یہ جبر و اختیار کمال کی چیز ہے. جہاں جبر ہے وہاں کوئی نہ تو سزا ہے نہ کوئی انعام ہے. جبر کے نتیجے میں ہونے والے قصے پر گرفت نہیں ہے. اس کی بہترین مثال شاید یوں دی جا سکتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات، ایسے خیالات جو عام حالات میں ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتے، اس کے لیے اردو میں شاید بہترین لفظ وہ خود بخود در آتے ہیں. ایسے خیالات جو خود بخود ہمارے ذہن میں چلے آتے ہیں نماز کے دوران، اس پر رب گرفت نہیں کرتا. لیکن وہ خیالات جن کو ہم ڈیلیبریٹلی ذہن میں لاتے، کانشیسلی اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تھرو این ایفرٹ ان خیالات کو ذہن میں ہم لاتے ہیں، خود سوچتے ہیں، اس پر گرفت ہے. اب یہاں اختیار ہے ہمارا کہ ہم نہ سوچیں کسی بات کو. اختیار کو ہم استعمال نہیں کرتے کہ انہیں روک پائیں، تو وہاں گناہ ہو گیا ہم پر. اور جہاں جبر ہے کہ وہ خود چلے آ رہے ہیں، وہاں ہم مجبور ہیں، وہاں کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہم ایک ایکسکیوز بناتے ہیں کہ میں کیا کروں، میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ میں گناہوں میں ملوث ہو جاؤں. یہ فالس قسم کے بہانے ہیں، لیم پریٹینڈ سے. جبر اور اختیار کی شاید بہترین مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پارکنسن کا مرض ہے، اس کے جسم میں راشا ہے، تو اس غریب کا سر یا ہاتھ ہلتا رہتا ہے مسلسل. کوئی چیز پکڑتا ہے، اگر پانی کا گلاس، چائے کا کوئی کپ، تو پانی بھی اس کے ہاتھ میں چھلکتا ہے، چائے بھی چھلکتی ہے، میز خراب ہوتا ہے، کپڑے پر چینٹے پڑ جاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اس کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ ہم اس کو دلاسا دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ابھی صاف ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں. لیکن اگر یہی حرکت کوئی آدمی جان بوجھ کے کرے کہ ہاتھ کو یوں خود حرکت دیتا رہے، یا گلاس پکڑتے ہوئے جان بوجھ کے یوں ہلا لے اور پانی چھلک جائے، تو یہ حرکت کرنے والے کو بھی پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور دیکھنے والے بھی اسے برا سمجھتا ہے. تو جہاں جبر ہے وہاں پشیمانی نہیں ہے. جہاں اختیار ہے وہاں اگر ہم کوئی حرکت ایسی کریں گے تو وہاں پشیمانی بھی ہوگی، اور دوسروں سے بات بھی سننا پڑے گی ہمیں.